السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے دوران غسل یا وضو اگر کوئی جسم کا حصہ زخمی ہو یا کوئی مرض ہو تو اس پر غسل یا وضو کا پانی کیسے بہایا جائے گا۔ اس میں یاد رکھیے، اگر ٹوٹی ہوئی کوئی ہڈی ہے اور اس پر اگر پلستر چڑھا ہوا ہے یا آپ نے اس پر پٹی بندھوائی ہوئی ہے اور اس عضو کو غسل یا وضو میں دھونا اگر ضروری ہے تو اس صورت میں آپ اس پٹی یا پلستر کے اوپر صرف مسح کر لیں، یہ کافی ہے۔ خواہ باندھنے کے وقت وضو آپ نے کیا تھا یا نہیں، بس صرف اس پر مسح کر لینا ہی آپ کے لیے وضو کے قائم مقام ہوگا۔ اسی طرح اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس پر کاٹن رکھ کے کوئی میڈیسن لگا کر اس کو پٹی کی گئی ہے اور اس زخم کو اگر پانی کے پہنچنے سے نقصان کا اندیشہ ہے، جیسا کہ عام طور پر زخموں پر اگر پانی لگتا ہے تو ان میں پس پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایسے زخم پر صرف مسح کر لینا کافی ہے۔ اگر مسح کر لینا بھی نقصان دہ ہو تو پھر اس عضو پر مسح کرنا بھی معاف ہے۔ اسی طرح اگر زخم کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ جو پٹی جو بینڈیج کی گئی ہے اس کے درمیان میں باڈی کا کوئی ایسا پارٹ ہے جو صحیح و سالم ہے، پٹی کھولنے سے یا کھول کر اس حصے کو دھونے سے اس زخم یا ہڈی کو نقصان کا اندیشہ ہے تو بھی اس پر مسح کر لینا ہی بہتر ہے اور یہی شرع میں ہے کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح چوٹ یا زخم پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر اس حصہ جسم کو دھونے میں اگر کسی نقصان کا اندیشہ نہیں، لیکن پٹی اس انداز کی ہے کہ کھول کر باندھنا دوبارہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا یا پھر کوئی دوسرا باندھنے والا قریب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی مسح کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی پٹی کے اوپر اگر دوسری پٹی باندھ دی جائے تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اگر کسی عضو پر چوٹ یا زخم ہو اور پانی لگنا نقصان دہ ہو تو مسح کر لینا کافی ہے۔ اگر چہرے، ہاتھ یا پیر پھٹ جائیں یا کسی عضو میں درد ہو اور پانی لگانا نقصان دہ ہو تو مسح کرنا کافی ہے۔ اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو مسح کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہاتھ پیر پھٹنے کی وجہ سے اس میں موم یا وائزلین وغیرہ لگا لی گئی ہو یا کوئی اور دوا بھر لی گئی ہو تو اس پر صرف پانی بہا لینا کافی ہے۔ وائزلین وغیرہ کا نکالنا، ہٹانا اور پھر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ان پر اگر بلکہ یہ میڈیسن نکالنے سے زخم کو بڑھنے کا یا پانی کے لگنے کے ساتھ نقصان کا اندیشہ ہو تو مسح کافی ہے۔ زخم یا چوٹ پر لگی ہوئی دوا یا کاٹن پر پانی بہایا یا مسح کیا اور اس کے بعد یہ دوا یعنی جو میڈیسن تھی یا جو کاٹن تھی اس نے زخم کو چھوڑ دیا یا چھڑا لیا اور زخم اچھا ہو گیا ہے تو اب اس عضو کا دھونا ضروری ہے۔ اب مسح کی سہولت ختم ہو جائے گی اور پہلا مسح بھی اگر کیا ہوا تھا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔